السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ ہے، ایک بڑے قدیم ترین اور مشہور و معروف استاذ ہیں۔ رابطہ مدارس اسلامی عربیہ دارالعلوم دیوبند شاخ صوبہ اتراکھنڈ کے صدر بھی ہیں۔ مفکر ملت حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب۔ مفتی ریاست علی صاحب کا ایک بہت ہی ضروری پیغام ہمیں موصول ہوا ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات کو آپ سبھی لوگوں تک پہنچائیں۔ میں تمام دیکھنے والوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس بات کو بہت غور سے اور دھیان سے سنیں، بہت ہی ضروری بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ میرے ہاتھوں میں مفتی ریاست علی صاحب کا ایک پیغام ہے جو آپ سبھی لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس امید کے ساتھ آپ اس بات کو سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، دھیان دیں گے اور سبھی لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے۔ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھیے، اس میں لکھا ہے ایک ضروری پیغام۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ برادران اسلام، آپ حضرات میں سے ہر ایک سے یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ باپ کی ملکیت میں خدائے پاک نے بیٹی کا بھی حق لازمی قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ باپ کے انتقال کے وقت اس کی ملکیت میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں اس کی لڑکی بھی حقدار ہوتی ہے۔ اگر مرحوم کے یہاں لڑکا اور لڑکی دونوں طرح کی اولاد موجود ہو تو اس کی میراث میں سے جتنا حصہ اس کی اولاد کے لیے واجب ہوگا اس میں لڑکا ڈبل حصے کا اور لڑکی سنگل حصے کی حقدار ہوتی ہے۔ تفصیل قرآن و حدیث اور کتابوں میں موجود ہے۔ وعید: جو انسان وراثت میں سے کسی وارث کا حصہ کاٹے گا خدائے پاک جنت سے اس کا حصہ کاٹ دے گا۔ الحدیث: اگر مرحوم کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو، لڑکا کوئی نہ ہو تو اس کی کل میراث کا آدھا حصہ اس کی لڑکی کا حق ہے۔ اگر مرحوم کی اولاد میں سے دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں اور لڑکا کوئی نہ ہو تو مرحوم کی کل ملکیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے ان لڑکیوں کو دیے جائیں گے، وہ دونوں حصے ان سب پر برابر تقسیم ہوں گے۔ یاد رہے کہ میراث میں یہ حصہ جو قرآن پاک نے مقرر کیا ہے، چاہے وہ ماں کا حصہ ہو یا باپ کا ہو یا اولاد کا ہو یا کسی بھائی بہن یا کسی اور وارث کا ہو، وارث کا حصہ ہو، اس کا ادا کرنا فرض ہے۔ ایک بات بہت اہم ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے اور یاد رکھیں کہ جہیز، بھات، عیدی، گوند اور چھچک وغیرہ دینے سے میراث کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے میراث کا حق نہ دینے کا سخت گناہ لازم آئے گا۔ ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم لوگ اپنی بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو جو بھات دیتے ہیں، شادی کے وقت جو ایک بڑی رقم دی جاتی ہے یا گون چھچک کا جو بھی آپ کہتے ہیں وہ دیتے ہیں، یا عیدی بڑی تعداد میں دیتے ہیں، بڑی مقدار میں عیدی دی جاتی ہے جس کو سیدھا بولتے ہیں، یہ سب دینے کے باوجود بھی میراث کا حق ادا نہیں ہوگا اور حق ادا نہ کرنے پر سخت گناہ ہوگا اور آخرت میں پکڑ کا باعث بنے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ تو اس سے اچھا تو یہی ہے کہ جس وقت شادی ہو یا شادی کے بعد پوری میراث کا حصہ نکال کر اپنی بہن یا اپنی پھوپھو وغیرہ جو بھی ہو ان کو دے دیا جائے تو بہت اچھا رہے گا، اور ساری زندگی کی ٹینشن ختم، نہ کسی بھات کی ٹینشن، نہ کسی گون چھچک کی ٹینشن، نہ عیدی کی ٹینشن، سب ختم ہو جائے گی۔ ساری زندگی دیتے رہو، کئی کئی لاکھ روپے لوگ بھات میں دیتے ہیں اور پھر جب انتقال ہو جائے گا پھر اس کا حساب دینا ہے، میراث کیوں نہیں دی۔ جہیز یا بھات دیگر اہم آخرت میں بہنوں بیٹیوں کا حق ادا کرنے والے شمار نہ ہوں گے۔ اس بارے میں ہر انسان کو فکر کرنا اور سوچنا لازم ہے۔ نوٹ: جہیز کا مانگنا حرام ہے یا رشوت ہے اور رشوت حرام ہے۔ نوٹ: مروجہ جہیز، تلک، چھوچک وغیرہ یہ غیر اسلامی رسومات ہیں۔ اگر شریعت کی حدود میں رہ کر کوئی آدمی اس کام کو کرے تو زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت عطیہ اور گفٹ کی ہو سکتی ہے۔ باپ کی زندگی میں اس کو وراثت نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کتنا بھی بڑا بھات دے لو، کتنا بھی بڑا گون دے لو، لیکن اس کو وراثت نہیں کہا جائے گا اور اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ باپ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اگر ان چیزوں کو وراثت میں محسوب کرنا چاہے تو علماء دین سے مسئلہ معلوم کرے۔ جو سامان جہیز کہلاتا ہے اس کا مہیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔
یہ جہیز دلہن کے ذمے نہیں ہے۔ جہیز اور بھات وغیرہ دینے سے عام حالات میں لڑکی کا وراثت کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ وراثت کا حق ذمہ میں باقی رہے گا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے گھر بسانے کا سامان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذاتی پیسے کے ذریعے کیا گیا تھا۔ مسئلہ: باپ کے زندہ رہتے ہوئے کسی اولاد کا کوئی حق لازم نہیں۔ ہاں، اگر باپ زندگی میں اولاد کو کچھ دینا چاہے تو سب کو برابر دے، یا لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل دے دے، پھر ماں باپ کی باقی ماندہ ملکیت میں ان کی موت کے وقت وراثت بھی جاری ہوگی۔ اپیل: سبھی حضرات لڑکیوں کو ان کا حق میراث دینے کا فیصلہ کریں، پھر دنیا میں جہیز جیسی بیہودہ رسومات سے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے نجات مل سکتی ہے۔ اپیل کنندہ یعنی جن کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے، خادم القوم مفکر ملت حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب، استاذ دارالعلوم دیوبند و محتمم مدرسہ اسلامیہ عربیہ امداد الاسلام قصبہ لنڈھورا، ضلع ہریدوار، اتراکھنڈ، الہند۔ یہ تمام باتیں اس ایک ضروری پیغام میں لکھی گئی تھی، جو کہ یہ ضروری پیغام حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب، استاذ دارالعلوم دیوبند و صدر رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند شاخ صوبہ اتراکھنڈ، یہ ایک بہت ضروری پیغام تھا، بہت ضروری بات تھی جو سبھی لوگوں تک پہنچنی بہت ضروری تھی۔ ہم نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے اس پیغام کو ویڈیو کے ذریعے آپ سبھی لوگوں تک پہنچایا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ پھر بھی نہیں سمجھے تو اپنے مقامی علماء کرام سے، مفتیان کرام سے اس تعلق سے آپ مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ اس بات کو سبھی لوگوں تک پہنچائے اور دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کا، اپنی پھوپھو وغیرہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں اور ویڈیو کے کمنٹ میں ایک پیارا سا دعا یا جملہ ضرور لکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو مہربانی فرمائے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔